بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ روس کی 3 لاکھ مزید فوج یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے بارڈر پر آ گئی۔ امریکہ روسی فوجیں اس وقت آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ روس کے 100 ایٹمی میزائل ہائی الرٹ پر لگا دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بریکنگ نیوز کے مطابق روس اور یوکرین اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ روس کا مقابلہ نہ صرف یوکرین سے ہے بلکہ مغرب اور امریکہ سے بھی ہے۔ روس کی 3 لاکھ فوج اس وقت جنگ کے لیے بارڈر پر موجود ہے، جس میں کریمیا اور دوسرے علاقے شامل ہیں اور ماریوپول سب سے بڑا علاقہ شامل ہے۔ امریکہ اور روسی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ امریکہ کی فوج تیار ہے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ روس کے 100 میزائل ہائی الرٹ پر لگا دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو جنگ میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ یوکرین کا روسی بجلی گھر پر ڈرون حملہ، جس سے پورا روس جو کہ بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین نے اس کے بجلی گھر پر ڈرون حملہ کیا، جس سے ایک ہسپتال سمیت رہائشی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ مقامی گورنر نے بتایا ہے کہ یوکرین نے سرحد کے قریب ایک روسی گاؤں کے سب اسٹیشن کو بڑا حملہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس سے ہسپتال کی بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ گورنر نے بتایا ہے کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک بجلی کے ٹرانسفارمر نے آگ پکڑ لی، جس سے قریب ہی موجود دیگر رہائشی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ٹرانسفارمر میں آگ لگنے پر فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا، جس نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا اور جلد ہی ہسپتال سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ اس نے بیلگوراد کے علاقے میں 2 یوکرینی ڈرون مار گرائے ہیں۔ روسی امور دفاع کا کہنا ہے کہ بیلگوراد اور کورسک کے علاقوں پر یوکرینی ڈرونز کے حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں، جبکہ روس کی طرف سے یوکرینی علاقوں پر بھی شاہد نامی 38 ڈرون سے شدید قسم کا حملہ کیا گیا ہے۔ روسی امور دفاع کا کہنا ہے کہ بیلگوراد اور کورسک کے علاقوں پر یوکرینی ڈرونز کے حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ شب یوکرین کی طرف سے روسی علاقوں پر ڈرون حملوں کی کوشش کی گئی۔ بیلگوراد کی فضاؤں میں یوکرین کی 60 ڈرون جبکہ کورسک کے علاقے میں 4 ڈرونز تباہ کیے گئے۔ اودیسا میں فضائیہ کی کمانگاہ کے ذمہ دار اولیگ کیپر نے سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ گزشتہ رات کئی روز نے 2 گھنٹے تک مسلسل اودیسا پر ڈرون سے حملوں کی کوشش کی، جن میں سے متعدد کو مار گرایا گیا۔ البتہ قصبے میں ہماری ایک بندرگاہ کو نقصان پہنچا، جہاں 2 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حملوں میں ایک فوجی عمارت اور بعض گوداموں کو نقصان پہنچا، جبکہ 30 عدد منی ٹرکوں اور 6 ٹریلرز میں آگ لگ گئی، جس سے بجھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے سیزول میں روسی بحری بیڑے کے کمانگاہ پر یوکرینی حملوں میں روسی کمانڈر کی شہادت سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرینی فورسز نے کریمیا میں واقع روسی عسکری تنصیبات پر تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی میں بحیرہ اسود میں واقع روسی بحری فلیٹ کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ یوکرینی فورسز کے تازہ حملوں کے نتیجے میں روسی فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اتوار کو بھی یوکرینی فورسز نے اسی علاقے میں حملے کیے۔ یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا کہ جنوبی یوکرین میں کئی محاذوں پر روسی فوج کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ ایسے کئی محاذوں پر روسی اور یوکرینی فورسز نے مابین گوسمان کی لڑائی کی جنگ جاری ہے۔ یوکرینی فوج نے کریمیا میں تازہ حملے شروع کیے، جن کا مقصد اس مقبوضہ علاقے کو ماسکو کے قبضے سے آزاد کرانا ہے۔ یوکرینی فوج نے البتہ اعتراف کیا کہ روسی افواج حملوں کی وجہ سے اس آپریشن پر عمل درآمد سستی کا شکار ہیں۔ دراصل روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس جنگ میں دراصل روس کا مقابلہ مغربی طاقتوں سے ہے اور امریکہ سے ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو عسکری تعاون فراہم کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جنگ میں روس کے مد مقابل آ چکی ہیں۔ لاروف نے یوکرین جنگ کو ہائبرڈ وار قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مغربی طاقتیں ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بالکل ہمارے مد مقابل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی خفیہ ادارے یوکرینی فورسز کو ہر محاذ پر رہنمائی فراہم کر رہے ہیں
تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو مغربی طاقتوں کی مدد اور رہنماؤں کی وجہ سے زمینی حقائق بدل نہیں سکتے، کیونکہ روس کو اس جنگ پر مغربی اتحاد پر برتری حاصل ہے۔ روس کی طرف سے یوکرین پر جنگ مسلط کرنے کے بعد نیٹو اور مغربی ممالک کیف حکومت کو ہر ممکن مالی اور عسکری مدد فراہم کر رہے ہیں۔ 2022 میں شروع ہونے والے اس جنگ کے متعدد محاذوں پر روسی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا پڑ رہا ہے، جبکہ تقریباً 1.5 سال گزر جانے کے باوجود روسی صدر ولادیمیر پوٹن اپنی عسکری عزائم حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین جنگ کی ذمہ دار اسلحہ انڈسٹری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کے دوران یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ اس انڈسٹری کو قرار دینا چاہیے۔ فرانس میں صحافیوں سے گفتگو میں پوپ فرانسس نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ اس جنگ کے فریقین میں صرف یوکرین اور روس کے مسئلے شامل نہیں، بلکہ اس میں اسلحے جو بیچنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے براہ راست امریکہ کا نام نہیں لیا۔ دوسری جانب یوکرینی پائلٹوں کو F-16 کی تربیت دینا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، روس کے اوپر خطرناک ترین حملہ ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق رواں برس ستمبر سے یوکرینی پائلٹوں کو امریکہ میں F-16 تربیت کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی منظوری دی تھی۔ کیف حکومت ایک طویل عرصے سے روس کے خلاف اپنی لڑائی میں F-16 طیارے کی دستیابی کی درخواست کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس کا ٹاورس کروز میزائل کتنا خطرناک ہے۔ یوکرین جرمنی سے ٹاورس کروز میزائل کی مانگ کافی عرصے سے کر رہا ہے، لیکن جرمن چانسلر اولاف شولز نے ابھی تک اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ میں روس ایسے اونچے ہتھ کنڈے سے ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے کہا ہے کہ ہم نے ماہ ستمبر کے دوران بھاری تعداد میں یوکرینی فوج کا اسلحہ تباہ کر دیا ہے۔ تباہ کیے گئے اسلحے میں امریکی M777 توپ سسٹم، جرمن لیپرڈ ٹینک، برطانوی چیلنجر ٹینک سمیت 2700 فضائی اسلحہ اور فوجی سامان شامل ہے۔ سرگئی شویگو نے دارالحکومت ماسکو میں وزارت دفاع کے حکام کے ساتھ اجلاس کیا۔ اجلاس میں روسی بحر اسود بحری بیڑے کے کمانڈر وکٹر سوکولوف نے بھی آن لائن شرکت کی۔ یوکرین جن کی ہلاکت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا جا رہا ہے کہ ہم خطرناک ترین جنگی اسلحے کے لیے تیار ہیں اور مزید منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے ان شرائط کے تحت اپنے فوجیوں کے تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدید اسلحہ اور تربیت سے بھی لیس کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔